قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے سوڈان کے لیے فوری امداد روانہ کرنے کی ہدایات کی ہیں تاکہ وہاں سیلابوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 117,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور وزارت تعلیم نے اسکولوں کے کچھ حلقوں میں اس وائرس سے متاثرین کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ ایران نے امارات اسرائیل اتحاد کی اہمیت کو معمولی بتایا ہے اور لیبیا میں فائر بندی میں استحکام لانے اور ڈائیلاگز کا ماحول بنانے کے لیے مراکش میں صلاح و مشورے کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فوری طور پر برادر ملک سوڈان کے لیے امداد روانہ کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ وہاں سیلابوں کے اثرات کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے وزیر اعظم جناب عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں صاحب اسمو امیر کی ان ہدایات سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوڈان کے متعدد علاقوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے گہرے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ وہ اس امداد اور قطر کی جانب سے ہمیشہ سوڈان کے ساتھ کھڑے ہونے کی نہایت قدر کرتے ہیں۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر محمد عبدالحمید اور وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد کے نام دارالحکومت ڈھاکہ کے جنوب میں ایک مسجد کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسمو امیر نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جائیر بولسونارو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر اور وزیر اعظم کے نام مسجد کے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیتی تار روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح نائب امیر نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھی روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے نام تعزیتی اور برازیل کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیفرلی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 253 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض اس بیماری سے وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس مدت میں کورونا وائرس کے مزید 243 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 117,241 ہو گئی ہے۔ تو اب جبکہ پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کے پہلے حصے کا پہلا ہفتہ ختم ہونے والا ہے تو صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,17,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو معاشرے اور سماج کے تمام افراد کی یہ قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی مکمل پابندی کریں تاکہ اس وائرس پر قابو پانے میں کامیابیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے میں وزارت صحت کی کوششوں کی مدد ہو سکے۔
اسکول کے کچھ حلقوں میں کچھ افراد کے اس وائرس سے متاثر ہو جانے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے مشیر جناب محمد البشری نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس وقت اسکولوں میں طلبہ کی تعداد ہزاروں میں ہے اور متاثرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزارت تعلیم اور وزارت صحت دونوں صحت کے پروٹوکول کی مکمل پابندی کر رہے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے اسکولوں کے طلباء کی واپسی کے موقع پر ایک گائیڈ بک بھی شائع کی ہے تاکہ کورونا کی اس وبا کے دوران تعلیمی عمل جاری رکھنے کے لیے ضروری حفاظتی انتظامات کی پابندی کی جا سکے۔ ملک میں صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے نفاذ کے دوران متعلقہ حلقوں نے 6 اشخاص کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ہوم آئسولیشن یا گھریلو تنہائی کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ ان لوگوں سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن اب خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قطر نے عرب لیگ میں مندوبین کی کونسل کے معمول کے اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اجلاسوں کے شرکاء نے مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، پھر لیبیا، شام اور ایران کی موجودہ صورتحال اور کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عربی تعاون پر بات چیت کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کل سے غزہ کی پٹی کی نادار فیملیوں میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے نقد امداد کی تقسیم شروع کر رہی ہے۔ قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ اس وقت 1 لاکھ نادار خاندانوں کو $100 پر فیملی کے حساب سے یہ رقم تقسیم کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر مزید 70,000 ایسی فیملیز میں اسی حساب سے رقم کی تقسیم کی جائے گی جو پٹی میں کورونا وائرس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امارات اور اسرائیل ایک اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں جس کے مطابق ایران کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جائے گا تاکہ تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کے ذریعے امریکی سرزمین اور مشرق وسطی کی حفاظت کی جا سکے۔ اس بیان پر اپنے پہلے رد عمل میں ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل خود اپنی سیکیورٹی کی ضمانت کا اہل نہیں ہے اور وہ کبھی بھی امارات کو یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے گا۔ ایران کے خلاف امارات اور اسرائیل کے اتحاد کے اعلان کا موضوع یوں ہی پردے کے پیچھے سے نہیں گزر گیا، بلکہ جیو پولیٹیکل سطح پر اس موضوع کو متضاد طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نے تل ابیب کے ذریعے ابوظبی کی قوت کے حصول کو بہت معمولی بتایا ہے۔ حالات پر نظر رکھنے والے کچھ حلقے تو اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ امارات اور ایران کے درمیان کیسی دشمنی، ان دونوں کے درمیان تو دوسرے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تجارتی تبادلہ ہو رہا ہے۔ یہ حلقے اس امر کو بعید الامکان سمجھ رہے ہیں کہ امارات اور اسرائیل کا اتحاد کسی طرح ایران کو کمزور کر دینے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ تہران تو اس پر غیر معمولی پابندیوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر اس اعلان اور موضوع کی ایک دوسری ریڈنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کی کوئی بھی معقول وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ ان حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ علاقے کا مستقبل تو تاریک نظر آ رہا ہے، جس میں ایران، ترکی اور اسرائیل کو بلا لیا گیا ہے۔
علاقے میں علاقائی طاقتوں کے اکٹھ کا جائزہ لینے والے اس امر کو بعید از امکان نہیں سمجھتے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی فوجی محاذ آرائی ہو سکتی ہے۔ تو امارات اور اسرائیل کا یہ اتحاد کیا رخ اختیار کرے گا اور تہران اس نئی صورتحال سے کس طرح نمٹے گا؟ مراکش کے شہر بوزنیقہ میں لیبیائیوں کے درمیان اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد لیبیا میں فائر بندی کو مستحکم کرنا ہے۔ مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا نے کہا ہے کہ لیبیائی اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مراکش لیبیا کے بحران کے بارے میں کوئی بھی انیشیٹو پیش نہیں کر رہا۔ دوسری جانب لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے صدر خالد المشری نے کہا ہے کہ وہ بات چیت اور ڈائیلاگ کی طرف واپسی کی حمایت کرتے ہیں اور فوجی حل مسترد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی سرگرمی اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپی یونین کے سیاستدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے دور رہیں کہ اس طرح بحران کو حل کرنے میں کوئی بھی مدد نہیں ملے گی۔ اس کے بالمقابل فرانس کے وزیر خارجہ جان ایو لڈغیاں نے اعلان کر دیا ہے کہ یورپی کونسل اس مہینے کے اواخر میں اپنے اجلاس میں انقرہ پر پابندیاں لگانے پر غور کرے گی۔ اور امریکہ میں دیے گئے رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے میں بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہو رہی ہے۔ وہاں کے اگلے صدارتی انتخابات کے اس سروے کے مطابق جو بائیڈن 2 سے 10% تک آگے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کے لیے فوری امداد روانہ کرنے کی ہدایات کی ہیں تاکہ وہاں سیلابوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 117,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور وزارت تعلیم نے اسکولوں کے کچھ حلقوں میں اس وائرس سے متاثرین کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ ایران نے امارات اسرائیل اتحاد کی اہمیت کو معمولی بتایا ہے، اور لیبیا میں فائر بندی میں استحکام اور ڈائیلاگ کا ماحول بنانے کے لیے مراکش میں اس وقت صلاح و مشورے کیے جا رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ قطر آپ سے مخاطب ہے۔